یاد رکھی جاتی ہے۔ کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں، کوئی ایک عمل جو میں کروں اور اللہ کی رضا میرا مقدر ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن تجھے تین بتاؤں، تین فرمایا تینوں پہ عمل کر لو مقدر ہو جنت۔ آقا ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل تیرا یہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ اس پر ہم غور نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، منتظر رہتے ہیں جو کوئی چھوٹا ہے تو وہ ہمیں سلام کرے۔ ترتیب یہی ہے جو اسلام نے بتائی ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، لیکن آپ کسی کا انتظار نہ کریں، جو بھی ملے آپ اسے السلام علیکم، خاص طور پر جب آپ گھر میں داخل، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی صاحب ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو سنتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، جو ملے اسے سلام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا عالی، جو بھی ملے اسے سلام کرنا، بزرگ ہو جائے گا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا دوسرا یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت اور شوق پیدا کرو، اپنی توفیق کے مطابق جب ممکن ہو، جب بھی ممکن ہو، جب بھی آسانی ہو، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے کی طرف اپنی طبیعت کو راغب کرو، دسترخوان کو وسیع کرو، لنگر کو پھیلاؤ۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا تیسرا زندگی پر جب بھی کسی شخص سے ملاقات کرنا اس سے اچھے انداز اور میٹھے لہجے کے ساتھ کلام کرنا۔ ایک سلام، دوسرا لوگوں کو، مخلوق کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت اور شوق، اور تیسرا لہجہ۔ ہوں گے بڑے دامن سجار بھی ہوں گے، سچی باتیں کرنے والے بھی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں آپ، ہیں آپ سچے، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ سچی بات کی تین کی طرف مار دیں کسی کو اور سچی باتیں کر کے آپ لوگوں کے کلیجے چھلی کرتے پھریں؟ طبیعت اچھی ہونی چاہیے، مزاج فکر ہونا چاہیے۔ ایک اور بات میرے ذہن پہ آ رہی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک تو حدیث پاک میں ترمذی شریف، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جلال والا ہے، جو غصے والا ہے، وہ غصہ ہوتا جز وقت کی کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جلال میں آنے والا آتا کچھ دیر کے لیے جلال میں یا غصے میں، مگر غصے کی حالت میں وہ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وقت گزر جاتا ہے مگر وہ لہجہ اور وہ انداز وہ اس اگلے شخص کو چین سے گویا سونے بھی نہیں دیتا۔ وقت گزر جاتا ہے، لہجے یاد ہے۔ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر روح نظر آتی جیسے جسم نظر آتے ہیں، اس نے کہا اگر روح نظر آتی لوگوں کی روحیں تو ہمیں پتہ چلتا کہ کس شخص کی روح پر لہجوں کے کتنے میل پڑے۔ جراحت السنان لہا التیام فلا یلتام ما جرح اللسان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تلوار کے زخم جسم پر لگتے ہیں وہ تو منتقل ہو جاتے ہیں، وہ تو مر جاتے ہیں، مگر جو الفاظ کے زخم، لہجوں کے زخم دل پر لگتے ہیں وہ موت کے ساتھ مل جاتے ہیں، قبر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سرکار مال میں آئے اور آقا نے فرمایا صحابہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے کہ جسے باہر سے دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو تو باہر کا حسن دکھائی دیتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جنت کا شیش محل، اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوریت نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہے نا ایک ایسا مقام دے کر، ایک ایسا ماحول دے کر بعض دفعہ انسانی طبیعت انسان اکتا جاتا ہے، ماحول کو بدلنے کے لیے پھر مسافر کرتا ہے، مختلف جگہ پر جاتا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اکتاہٹ نہیں ہے، کوریت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے انوار لمحہ بلمحہ ہر شے میں تازگی پیدا کر رہے ہیں، اس کا حسن بدلتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔
کمی نہیں آئے گی، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک منظر جو لمحہ پہلے ہمیں نظر آیا، اگلے لمحے آنکھ وہ منظر نہیں دیکھے گی، اس سے بہتر منظر دیکھے گی۔ آقا فرماتے ہیں وہ ایسا گھر، ایسے کچھ گھر ہوں گے جنت کہ جن کا حسن باہر سے دیکھو گے تو اندر سے نظر آئے، اور اندر سے دیکھو گے تو پھر باہر دکھائی دے گا۔ صحابہ کا شوق پڑا اور کہنے لگے کہ حضور کو گھر ہیں کن کے لیے، کن کو ملیں گے؟ حضور نے جملہ فرمایا، بات ہی ختم کر دی۔ سرکار نے فرمایا جنت کے وہ گھر جن کا حسن گویا شیش محل کی طرح ہے، فرمایا ملیں گے ان کو جن کے لہجوں میں اللہ نے نرمی اور مٹھاس بولا، جن کی طبیعتوں میں تازگی برقی، جن کے ماتھے پر تیل ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ اللہ نے جنت کے گھر صرف ان لوگوں کے لیے رکھے گا۔ ایک بات آپ کے ذوق کی اور میرے ذوق کی ہے، مولانا روم نے اس بات کو لکھا ہے مثنوی شریف میں، اور مثنوی آپ جانتے ہیں کہ فارسی زبان کا قرآن ہے، فارسی کا قرآن ہے۔ حضرت یہ شاہ شمس کی نگاہ کا فیض تھا کہ جس نے مولوی روم کو مولانا روم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نگاہ کا فیض کیا ہوتا ہے، بھائیو سب کچھ سکون نہیں ہوتا، سب کچھ مدرسہ نہیں ہوتا، سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے پاس صرف کتابیں تھیں آپ مولوی روم تھے، کیلو دال کا علم تھا جب تک آپ کے پاس، تب تک آپ مولوی روم تھے۔ اس نرا علم تھا، اس میں کوئی ذوق نہیں تھا، اس میں کوئی محبت نہیں تھی، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں تھی، اس میں کوئی عشق رسول نہیں تھا ویسا۔ مگر جیسے ہی آپ کی نسبت فقیر کے ساتھ وہ نگاہ کا فیض ملا تو وہ جو مولوی روم تھے وہ مولائے روم بن گئے، نگاہ کی فیض کی وجہ سے۔ اور پھر علامہ کے روحانی شیخ نے اقبال فرماتے ہیں میں کبھی اقبال نہ بنتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے۔ اور ابھی تک جتنے بھی فقیروں کے احوال میری نظر سے گزرے، مولانا روم وہ واحد شخصیت ہے جن کی مزار پر آج بھی ٹکٹ لگا ہوا، مزار پہ ٹکٹ ہے 1000 کے قریب پاکستانی، 20-22 لیرہ جو ترکی کی کرنسی ہے، 20-22 لیرے 25 لیرے کا وہ ٹکٹ ہے جو تقریباً 1100 پاکستانی بنتے ہیں۔ اور شوری نسبت دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو شوق اس طرف نہیں ہوتا، اس طرف کروانا چاہیے، رغبت نہیں ہوتی۔ مولانا روم نے اسی لہجے پر، اسی انداز پر ایک ہدایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے، وہ کریں تو میں جلدی سے آپ کو سنا۔ سبحان اللہ۔ مثنوی شریف آپ فرماتے ہیں ایک بیچارہ غریب سے شخص تھا ہماری تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، اور مولانا روم باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں غریب سا ترخان کا لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ کے سے گزارا کرتا تھا، جنگل جاتا ہے لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نا جنگل کے بادشاہ کے ساتھ، شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ فقیر کی بات فرمایا جنگل کے شیر کے ساتھ نا اس کی یاری لگ گئی۔ اب جب شیر کے ساتھ دوستی ہوئی تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شیر نے پورے جنگل میں اعلان کر دیا کہ بھائی جب جب یہ آئے نا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ایک تو اسے کسی نے پریشان نہیں کرنا، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اور دوسرا نہ صرف یہ کہ پریشان نہیں کرنا بلکہ جتنے بھی تم جنگل کے جانور ہو لکڑیاں کاٹنے میں، لادنے میں، گھر پہنچانے میں تم سب نے میرے دوست کی مدد بھی کرنی ہے۔ سمجھیے اچھا اس کی موجے لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز آتا ہے تو لوگ پہلے سے ہی جانور پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں تو لکڑیاں کاٹنے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کو وہ پیٹھ پہ لاد کر جنگل سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں۔ پہلے وہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لے کر جاتا تھا، اب جب جانور مدد کرنے لگے تو اس کی موجے لگ گئی۔ بیوی حیران ہے، ایک دن بیوی نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے آ گئی؟ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے
اور دوست ایسا ہے کہ جب بھی جاتا ہوں میری مدد کرتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس کے ساتھی کو میری مدد کرتے ہیں لکیاں کاٹنے میں، لادنے میں، پہنچانے میں۔ اتنی محبت سے اس نے ذکر کیا اپنی بیوی کے سامنے دوست کا غائبانہ تعارف۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اتنا ہی مہربان ہے تو پھر کسی دن آپ اس کو گھر کھانے میں لے آئیں۔ بیوی نے کہا اس کی دعوت کرتے ہیں، اتنا احسان کرنے والا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا کسی دن۔ گوشت لایا کچا، گھر رکھ دیا۔ بیوی نے کہا اسے پکانا کیسے ہے؟ اس نے کہا پکانا نہیں ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر بتاؤں گا کیسے پکانا ہے۔ معینہ دن وہ اپنے دوست کو لے کر، وہ لکڑہارا، وہ بھی لکھتے ہیں، وہ لکڑہارا اپنے دوست کو لے کر اپنے گھر آیا۔ اس کی بیوی کی جب نظر پڑی تو اس نے حیران ہو اور جل بھون کا اور ماتھے میں تیلی لا اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تو سمجھتی نہیں کہ تیرا دوست بڑا نفیس ہوگا، کوئی بڑا زبردست آدمی ہوگا، مگر تیری یاری تو ایسے کتے بلوں کے ساتھ، ایسے جانوروں کے ساتھ اور ایسے درندوں کے ساتھ آپ کی یاری دوستی ہے۔ پھال کھانے والے، چین کھانے والے ایسے جانوروں کے ساتھ اور کتے بلوں کے ساتھ آپ کے یارانے۔ اس کے الفاظ تھے کہ شیر بغیر کھائے چپ کر کے رومی لکھتے ہیں واپس جنگل میں چلا گیا۔ لکڑہارا بڑا شرمندہ ہوا۔ اگلے دن جب وہ پہنچا نا جنگل میں، شیر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ کلہاڑی کو اس لکڑہارے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، رومی لکھتے ہیں شیر نے اسے کہا کہ یہ کلہاڑی اپنے ہاتھ میں تمہیں پکڑ لیا تھا، اس کو پکڑ کر میری پشت پر زخم لگاؤ، میری پیٹھ پر کس کے مارو، زخم لگاؤ۔ لکڑہارے نے کہا میں دوست کو زخم کیسے لگا سکتا ہوں؟ شیر نے کہا تیری مہربانی ہے، میں جنگل کے پاس ہوں، آرام سے کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، لگاؤ۔ لکڑہارے نے کلہاڑی پکڑی اور شیر کی پیٹھ پر زخم لگایا، زور سے مار کر زخم لگا۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، لکڑیاں کاٹو، ہر روز آنا، مدد کریں گے، جانور تمہارے لے جانا لگے۔ آتا رہا، رومی لکھتے ہیں جاتا رہا۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، 6 مہینے کا عرصہ۔ 6 مہینے کے بعد، 6 ماہی کے بعد ایک دن جب وہ لکڑہارا جنگل میں آیا، اسی شیر نے مخاطب کو کہا کہ ذرا یہ میری پیٹھ سے بالوں کو ہٹا کر دیکھنا، وہ 6 مہینے پہلے جو تمہیں زخم لگایا تھا کلہاڑی کا، وہ نظر آتا ہے کہیں پر؟ اس نے بالوں کو ہٹا کر دیکھا تو ٹٹولتا رہا، پوری کمر کو دیکھا، اسے ہاتھ لگا کر بھی دیکھ کر بھی دائیں بائیں سے حیران ہو۔ اس نے کہا کہ زخم تو وہ نہیں ہے، زخم تو گندگی لگ گیا، جلد ایک جیسی ہو گئی، زخم کا نشان تک ختم ہو گیا۔ اب رومی کا آخری ٹکڑا جو شیر کی زبان سے آپ نے ادا کروایا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس شیر نے تب اس لکڑہارے سے مخاطب ہو کر کہا کہ 6 مہینے پہلے تیری کلہاڑی کا لگا ہوا زخم میری پشت پر بھی تھا۔ اس نے کہا وہ زخم تو 6 مہینے کے بعد گندگی ہو گیا، مٹ گیا، مگر شیر نے کہا وہ جو تیری بیوی کا کڑوا لہجہ تھا نا، اس کا زخم آج بھی میرے دل پر تروتازہ ہے، اس کی کڑواہٹ آج بھی میرے مزاج میں موجود ہے۔ تو رومی لکھتے ہیں بیوی بھی ایک استعارہ ہے، سمجھانے کے لیے، بیوی بھی ایک استعارہ ہے سمجھانے کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں شیر بھی ایک استعارہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کا کردار ادا کرتے ہیں، کچھ کہنے میں اتنے بے باک ہوتے ہیں، بعض کو تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے سینوں کو چھلنے کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ موت آ جاتی ہے مگر وہ جو لہجوں کی کڑواہٹ ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لہجے میں کچھ دیر کے لیے تبدیلی آئی تھی، اللہ کریم نے پوری سورت کو نازل فرمایا۔ جیسے الفاظ کا اچھا ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، ویسے ہمارے لہجوں کا نرم ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔
اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم